کہاں نے کہا کہ میرے پاس بلڈوزر ہے، جیسا آج لال بجکر کہتا ہے کہ میرے پاس بلڈوزر ہے، ڈراتا ہے بلڈوزر سے۔ جبرائیل امین سے بڑا بلڈوزر تیرے پاس نہیں ہوگا، جس نے قوم لوط کو زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر لے جا کر الٹا کر کے پلٹ دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، ان کے اوپر پتھر برسایا۔ ہے تمہارے کسی بلڈوزر میں وہ طاقت جو زمین کو، کسی بستی کو اٹھا کر آسمان پر لے جائے، پڑک دے؟ نہیں، یہ بلڈوزر کسی کے پاس ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے تمہاری بلڈوزر کوئی کام نہیں آنے والی۔ تو ابرہا کو کہا عبد المطلب نے کہ ابرہا، اونٹ مجھے دے دو، میرا اونٹ ہے، تم نے لے رکھا ہے، لیکن اس گھر کا مالک اللہ حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے پاس ایک بلڈوزر تھا، اس کا نام محمود تھا، مطلب بہت بڑا ہاتھی تھا، یعنی وہ ہاتھی اتنا طاقتور تھا کہ آپ کی اس پوری بستی کو تباہ کرنے کے لیے وہ اکیلا ہاتھی کافی تھا، اتنا طاقتور تھا۔ اس وقت تو کوئی یہ موجودہ بلڈوزر جو پیلے کلر کا ہوتا ہے JCB وغیرہ کی شکل میں، ویسا نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس وقت جانور ہوا کرتے تھے، اس وقت توپ منجنیق ہوا کرتے تھے۔ ہاتھی اس کو اسپیشل لایا ابرہا نے، کیسے کہ کعبے کی دیوار کو توڑ دیں گے، اینٹ کو اٹھا کر، پتھر کو اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ جب اس نے کوشش کی، شروع کی، ہاتھی کو آگے بڑھانا شروع کیا، تو اس کے بعد دیکھیں اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اوپر ان فوجوں کے اوپر، ابرہا کے لشکر کے اوپر، چھوٹے چھوٹے چڑیا کو، طیرن ابابیل جس کو قرآن نے کہا، پوری سورت نازل ہوئی، سورہ الم تر کیف، سورہ فیل کے نام سے مشہور ہے، پڑھیے الم تر کیف فعل ربک، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسا کیا تمہارے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، چونکہ ہاتھی لے کر آیا تھا ابرہا۔ باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، جو ان کی سازشیں تھی وہ سازشیں تباہ و برباد کر دی گئی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر طیرن ابابیل، چھوٹی چھوٹی چڑیا کو جن کی شکل میں بھیجا، اور ان تمام چڑیا چھوٹے، ایک دم بالکل سائز میں بہت چھوٹے، ان کے منہ میں، چونچ میں ایک پتھر کا ٹکڑا، دونوں پیر میں ایک ایک، یعنی ایک چڑیا کے پاس 3 ٹکڑے تھے پتھر کے، ایک چونچ میں، دونوں پیر میں۔ وہ پتھر گراتا جس کے سر پر لگتا، تفسیر ابن کثیر نے اس کی وضاحت یہ کی، جس کے سر پر وہ پتھر گرتا، اس کا پورا سر سے لے کر پیر تک پوری باڈی کو چیر کر اور زمین پر گاڑ دیتا تھا۔ اتنی طاقت تھی اس پتھر میں۔ وہ پتھر نہیں تھا، وہ اللہ کے طرف سے گولی تھی، گولی AK-47 کی گولی۔ اسی طیرن ابابیل کے پتھر کو دیکھ کر سائنسدانوں نے بنایا ہے گولی بندوق کی۔ جس کے ہاتھ میں وہ پتھر لگا پورا ہاتھ برباد، اور بیماری شروع ہو گئی، جس کے پیر میں لگا پورا پیر ختم، بیماری شروع ہو گئی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، ان کے اوپر پتھر برسائے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔ جب آپ کسی بھینس کو، کسی گائے کو آپ کوئی چارہ ڈالتے ہیں، بھوسا ڈالتے ہیں، بھسی ڈالتے ہیں اس میں، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کھانے کے بعد میں وہ کیسا کر دیتا، اس کو ایک دم بالکل کچرا کر دیتا، ادھر پڑا ہوا ادھر پڑا ہوا۔ کتنی خطرناک حالت کو اللہ نے بیان کیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، بات یہ آتی ہے کہ جب اس وقت اللہ اپنی مسجد کی حفاظت کر سکتا ہے، تو آج مسجد توڑی جا رہی بلڈوزر کے ذریعے، مدرسے بند کیے جا رہے تالے لگا کر، تو آج اللہ کی مدد کیوں نہیں؟ اللہ کی مدد کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، ایک ایمان مکمل ہونا اور ایک نیک عمل کا ہونا۔ جو اس وقت میں عبد المطلب کے پاس ایمان کامل تھا،
دین ابراہیمی پر عمل کرتے تھے. اللہ کے نبی کے جنم سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. اور اس وقت جو بھی بت پرست بھی تھے لیکن جو نیک تھے، دیندار تھے، وہ مضبوط تھے، پکے تھے. ایک تو ایمان کا مضبوط ہونا اور ایک نیک عمل کا ہونا. آج مسلمان نماز تو پڑھتا نہیں ہے تو مسلمان نیک کام کرنے والے میں شمار نہیں ہوگا، نیک کام میں کمی ہے. آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، مسلمان شراب پیتا ہے، مسلمان جوا کھیلتا ہے، مسلمان بے ایمانی کرتا ہے، مسلمان کسی کے ناجائز زمین پر قبضہ کر لیتا ہے.